نبی کی گھر والیوں، اے میرے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستا اللہ رب العزت فرمایا لستن کا احد من النساء، نا کوئی عورت میرے نبی کی گھر والی جتنی بھی ہیں، میرے نبی کی بیویاں جتنی بھی ہیں، یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں، ساری کی ساری دنیا کی عورتوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ اور ایک طرف قطار کے اندر کھڑا کر دو، اور اس قطار میں سے ایک قطار میں کھڑا کر کے دوسری قطار میں سے اللہ کے محبوب کی کسی ایک بیوی کا انتخاب کر لو، وہ ساری کی ساری دنیا کی عورتیں مل کر بھی وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بیوی کے پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کے ذروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے نبی کی بیویوں کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی جو ہے ان کے ذروں کا بھی وہ مقابلہ دنیا کی عورتیں نہیں کر سکتی، تو پھر عائشہ کی تو پھر کیا بات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ او کائنات کے لوگوں، میں نے ایک قانون بنا دیا ہے، میں نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے، میں نے حکم کر دیا ہے۔ او کائنات کے لوگوں، کوئی ولی آئے، کوئی پیر آئے، کوئی مرید آئے، کوئی مرشد آئے، کوئی شیخ الحدیث آئے، کوئی مفتی آئے، کوئی عابد آئے، کوئی زاہد آئے، کوئی بھی انسان آ جائے، میں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے کہ کوئی بھی انسان آئے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گناہوں کے قریب مت جائے، وہ گناہوں کے قریب مت جائے۔ اور فرمایا یہ تو دنیا کے عام انسانوں کے لیے میرا قانون ہے کہ وہ گناہوں کے قریب مت جائے، لیکن جب اللہ رب العزت نے فرمایا جب میرے لاڈلے محبوب کی گھر والیوں کی بات آتی ہے، میں نے حکم دے دیا او گناہ میری گھر والیوں کے قریب مت جانا۔ یہاں پر گناہ کو حکم دے دیا کہ تم میرے محبوب کی گھر والیوں کے قریب مت جانا۔ اللہ کیا شان، کیا مقام اللہ رب العزت نے میرے نبی کی گھر والیوں کو عطا کیا ہے، مومنوں کی ماؤں کو عطا کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو عطا کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کے اندر مجھے ساری کی ساری دنیا کی عورتوں میں خصوصیت عطا کی ہے، عظمت عطا کی ہے۔ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بیوی کو عطا نہیں کی، جو 5 چیزیں اللہ نے مجھے عائشہ کو عطا کی ہے، مجھے عائشہ کو عطا کی، وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی دوسری بیویوں کو بھی عطا کی۔ پہلی خاصیت جو اللہ رب العزت نے اما عائشہ کو عطا کی وہ یہ ہے، اما فرماتی ہے جب میرا نکاح اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے میری تصویر اپنے محبوب کو دکھائی، اور یہ خصوصیت اللہ نے کسی دوسری بیوی کو عطا نہیں کی۔
جی ہاں، قرآن لے کر آنے والا، قرآن لے کر آنے والا اور جو قرآن نازل کر رہا ہے اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ جو قرآن لے کر آ رہا ہے اس کو جبریل امین کہتے ہیں، اور جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ کے سینہ اطہر پر نازل ہو رہا ہے اس کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ جو او مومن، میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ، ذرا بات کو سمجھنا، اپنے دل کے اندر اس بات کو سنبھال لے، اس بات کو ڈال لے، وہ جو قرآن کو نازل کر رہا ہے وہ بھی لا ریب ہے، جو لے کر آ رہا ہے وہ بھی لا ریب ہے، جس کے سینہ اطہر پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی لا ریب ہے، اور جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ بھی لا ریب ہے۔ اور مومن کی شان یہ نہیں ہے، مومن کا مقام یہ نہیں ہے، مومن کی عظمت یہ نہیں ہے، مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے اندر نقص کرنا لگے، مومن کی شان نہیں ہے۔ جی ہاں، جبریل امین کی ذات کے اندر نقص کرنے لگے، مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کی عظمت کے اندر نقص نکالنا شروع کر دے، مومن کی شان نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی آیتوں کے اندر شک کرنے لگے، مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا مقام سب سے بلند ہے، اللہ کی ذات سب سے بلند ہے، اللہ کی رفعت سب سے بلند ہے۔ جو مقام اللہ رب العزت کا ہے وہ کسی دوسرے کا مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ مقاموں کو، یہ شانوں کو، یہ عظمتوں کو، یہ رفتوں کو، یہ لقبوں کو تو تقسیم کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کا حکم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، اس کی قوت ہے، اس کا مقام ہے۔ او مومن، تیری شان یہ نہیں ہے کہ تو اللہ کی ذات کے اندر نقص نکالنے شروع کر دے۔ جی ہاں، اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، اللہ کے نورانی اس مخلوق کا وہ امام ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ مومن کی شان نہیں ہے کہ حضرت جبریل امین کی ذات پر وہ نقص نکالنے شروع کر دے۔ اللہ رب العزت کے حضرت جبریل امین کے بعد جی ہاں وہ ذات ہے جس ذات کو آج محمد الرسول اللہ کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ نانا، تیری مومن، تیری شان نہیں، یہ تیرا مقام نہیں کہ تو آمنہ کے لال کی عظمت کے بارے میں باتیں کرنے لگے، تو نقص نکالنا شروع کر دے، تیرے دل کے اندر شک و شبہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کتاب لا ریب کتاب جو میں نے اپنے محمد پر نازل کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لا ریب فی ذالک، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اگر ان وسیلوں کے اندر شک پیدا ہو جائے، یہ جو وسیلے اللہ نے بنائے ہیں کون سے؟ اللہ اپنی قدرت سے قرآن کو نازل کر رہا ہے، درمیان میں وسیلہ بن کے حضرت جبریل امین لے کر آئے ہیں اور لا کر محمد عربی کے سینے پر اس قرآن کو نازل کر دیا ہے۔ اگر اس وسیلہ یہ جبریل امین والا اگر تیرے دل کے اندر شک پیدا ہو گیا تو پھر تیرے دل کے اندر شک پیدا ہوا تو پھر تو قرآن کی تعلیم کو سمجھ نہیں سکے گا۔
قرآن کی تعلیم کو سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ اللہ نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ نا سارے کے سارے اللہ کی ذات بھی بے عیب ہے، جبریل بھی بے عیب ہے، مصطفیٰ کریم بھی بے عیب ہے، قرآن بھی بے عیب ہے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے سورتیں نازل کر رہے ہیں اور وہ سورتیں نازل ہو رہی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر۔ کبھی سورہ فاتحہ آتی ہے، کبھی سورہ بقرہ آتی ہے، کبھی آل عمران آتی ہے، کبھی نساء آتی ہے، کبھی یاسین آتی ہے، کبھی رحمان آتی ہے، کبھی والضحیٰ آتی ہے، کبھی کون سی صورت آتی ہے، کبھی کون سی صورت آتی ہے۔ 114 صورتیں حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے ہیں زمین پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر ان 114 صورتوں کو نازل کر دیتے ہیں۔ ایک صورت سین کے ساتھ ہے اور ایک صورت صاد کے ساتھ ہے۔ سین کے ساتھ جو صورتیں ہیں وہ قرآن کی صورتیں، سین کے ساتھ جو صورتیں ہیں وہ قرآن کی صورتیں ہیں، ان کے اندر بھی شک کی اجازت نہیں، اور جو سواد کے ساتھ صورت ہے اس کے اندر بھی شک نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ سین کے ساتھ کون سی صورتیں ہیں؟ قرآن کی۔ اور صورت سین واو رات تا صورت، جتنا صورتہ قرآن پاک دی پڑھے تو لکھے نہیں ہوتا صورت فلاں صورت فلاں۔ ایک یہ صورت ہے، اور ایک صورت ہے سواد کے ساتھ، سواد واو را تا۔ میری صورت، تیری صورت، تیری بیوی دی صورت، تیرے ماں باپ دی صورت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں تصور کے اندر جا کر کہتا ہوں یہ بات کہ کیا نقشہ بنایا ہے اس خطیب نے، کیا نقشہ بنایا ہے۔ جی ہاں، 114 صورتیں حضرت جبریل امین لے کر آتے ہیں زمین کی طرف، اور ان صورتوں کو محمد مصطفیٰ پر نازل کر دیتے ہیں۔ اور ایک یہ صورت ہے، اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں او میرا بندہ، نہ ان صورتوں کے اندر شک کرنے کی گنجائش ہے، اور نہ اس آمنہ کے لال کے صورت کے اندر شک کرنے کی گنجائش۔ حضرت جبریل امین جو زمین سے آسمان کی طرف صورت جائے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، جو آسمان سے زمین کی طرف صورت آئے اس کو عائشہ کہتے ہیں۔ اور سبحان اللہ کہہ دے کو یار بڑی مہربانی، ترلا منتا تواڈی ہے تے گل نو سمجھو۔ جو زمین سے آسمان کی طرف جائے اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ مولوی پھر بھی برا ہے، مولوی پھر بھی برا ہے، اس صورت کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یار زمین سے آسمان کی طرف کون سی صورت گئی معراج کی رات کو؟ اللہ کے پیغمبر کی صورت گئی نا، تو اس صورت کو مصطفیٰ کی صورت کہتے ہیں۔ اور جو آسمان سے زمین کی طرف آئی اس صورت کو عائشہ کہتے ہیں۔ بھلا آپ کے دل کے اندر خیال آئے مولوی اپنی طرف چھٹو ہے، نہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے صورت لے کر آتے ہیں، آسمانوں سے صورت لے کر آتے ہیں۔ اب پھر یہاں پر توجہ کی آپ کی ضرورت ہے، اور سبحان اللہ کی بھی مجھے بہت سخت ضرورت ہوگی اگر میری بات کو آپ سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جا صورت لے جا،
جا صورت لے جا. اللہ اچھا فرمایا رک جبریل، اس طرح نہیں، جنت دے اندروں ریشمی رومال لے کے آ، اس رومال دے اندر صورت رکھ تے زمین تے لے جا. ریشمی رومال کے اندر رکھ اور صورت کو لے جا. اللہ تصور کے اندر حضرت جبریل نے پوچھا ہوگا مولا میں تے 114 صورتاں لے کے زمین تے گیا ہوں، لیکن ریشمی رومال دا کدے تو تذکرہ نہیں کیتا. ریشمی اے میرا پروردگار 114 صورتیں لے کر میں زمین پر نازل ہوا ہوں، لیکن کبھی بھی ریشمی رومال کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے. اس لیے میرا پروردگار آج جب زمین پر صورت دے کر بھیج رہا ہے تو کہہ رہا ہے جنت سے ریشمی رومال لے آ، جنت سے ریشمی رومال لے آ. اللہ رب العزت نے فرمایا او جبریل میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، او جبریل تو پاک ہے لیکن تجھ سے بھی زیادہ میری عائشہ پاک ہے. تو جبریل پاک ہے لیکن تجھ سے بھی زیادہ میری عائشہ پاک ہے، میری عائشہ پاک ہے. حضرت جبریل امین سورت کو لے کر آتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، بخاری کے اندر روایت، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں سویا ہوا ہوں، خواب کے اندر مجھے تصویر دکھائی گئی ہے. حضرت جبریل کہنے لگے اے اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اس تصویر کو بھیجا ہے، آسمانوں سے اس تصویر کو بھیجا ہے. اللہ کے پیغمبر تصور کے اندر جا کر کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ہوگا جبریل بتا صورت کس کی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا ہوگا اے اللہ کے پیغمبر اگر منو پتا ہوندا تے میں انج دسدا، انہوں تے خود نہیں پتا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال کو کھولا اور رومال کو کھول کر میرے محبوب نے عائشہ کا دیدار کیا. اللہ میرے محبوب نے میری اور آپ کی ماں عائشہ کا دیدار کیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات کو بھی مجھے دکھائی گئی، دوسری رات آئی، دوسری رات کو بھی مجھے تصویر دکھائی گئی، تیسری رات آئی، تیسری رات کو بھی مجھے تصویر دکھائی گئی. حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کا محبوب پیغمبر آپ کے لیے اللہ رب العزت نے بیوی کا انتخاب اس عورت کو کیا ہے، اس عورت کو آپ کی بیوی اللہ رب العزت نے بنایا ہے. اللہ کے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے اللہ کے محبوب کو میری تصویر دکھائی گئی، پہلی خصوصیت. اب دوسری خصوصیت اماں عائشہ بیان کرتی ہے، اماں فرماتی ہے دوسری خصوصیت اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا کی ہے کہ میں کواری محمد کے حصے میں آئی ہوں، میں کواری محمد رسول اللہ کے نکاح میں آئی ہوں. پھر یہاں پر ایک اور میں جملہ کہہ دوں، ایک اور یاد تازہ کرتے جاؤں. یہ تو اماں عائشہ ہے، ایک اور بھی اماں ہے جس کا نام خدیجہ ہے، جس کا نام خدیجہ ہے. اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے حصے کے اندر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر کنواری آئی ہوں. حضرت خدیجہ بولی، وہ کہنے لگی تو محمد کے نکاح میں کنواری آئی ہے اور محمد میرے نکاح میں کنوارے آئے ہیں، اور محمد میرے نکاح میں کنوارے آئے. عائشہ تیری شان اپنی، میرا مقام اپنا ہے. یا ایھا المدثر قم اللیل
قم اللیلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، جب وحی نازل ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر روتے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بڑے پریشان ہیں۔ او عائشہ، اس وقت تسلیاں دینے والی میں خدیجہ تھی، اس وقت تسلیاں دینے والی میں خدیجہ تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمبل اوڑھتی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمبل اوڑھا کرتی تھی۔ اماں فرماتی ہیں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر کنوارا پیش کیا۔ اور تیسری خصوصیت اماں فرماتی ہیں، تیسری خصوصیت اللہ نے مجھے یہ عطا کی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر میرا جھوٹا پانی پیا کرتے تھے، میرا جھوٹا پانی پیا کرتے تھے۔ میں بھی اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، ہم سب محبت کرتے ہیں۔ محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے محبوب کا جھوٹا مل جائے، ہمیں اللہ کے محبوب کا جھوٹا مل جائے۔ اماں فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی، اللہ کے پیغمبر میری طرف دیکھ رہے تھے، اللہ کے پیغمبر میری طرف دیکھ رہے تھے، اور جب بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے، توجہ ہونی چاہیے، جب بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، ابو بکر کی نظر محمد کی طرف، عمر کی نظر محمد کی طرف، عثمان کی نظر محمد کی طرف، علی کی نظر محمد کی طرف، طلحہ زبیر کی نظر محمد کی طرف، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہونٹوں کی طرف تھی جو ہونٹ محمد کے اس برتن کی طرف لگے تھے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی نظر محمد کی طرف، اور آج محمد کی نظر عائشہ کی طرف، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں عائشہ کی طرف ہے کہ میری عائشہ پانی پیے گی اور جس جگہ سے برتن کو ہونٹ لگائے گی میں مصطفیٰ اس جگہ پر اپنے ہونٹ لگاؤں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں او عائشہ پانی تو دو۔ اماں عائشہ نے برتن پکڑا دیا، اللہ کے پیغمبر اس برتن کو ایسے گھما رہے ہیں۔ اماں فرماتی ہیں یا رسول اللہ پانی پئیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ میں وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں وہ نشانات دیکھ رہا ہوں جو نشان تو نے اپنے ہونٹوں سے اس برتن پر لگائے ہیں۔ تیسری خصوصیت اللہ رب العزت نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عطا کی کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کا جھوٹا پانی پیا۔ چوتھی خصوصیت جو اللہ رب العزت نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی تھی وہ یہ ہے، آپ فرماتی ہیں جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود کے اندر تھا، اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اتنی محنتیں اور اتنا اس دین کے لیے قربانی صدیق کے خاندان نے جو دی ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں دی۔ کبھی محمد کا سر بیوی عائشہ کی گود میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو حجرہ بنا دیتے ہیں، کبھی یہ سر
ابو بکر صدیق کے گود میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت قسمیں اٹھانے شروع کر دیتے ہیں، واہ قربان جاؤں صدیق تیری عظمت پر، واہ قربان جاؤں عائشہ اماں تیری عظمت پر، تیرے مقام پر، تیرے مرتبے پر کہ اللہ رب العزت نے تجھے اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اماں فرماتی ہیں میری گود کے اندر اللہ کے محبوب کا سر ہے، دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا، دروازے کے اوپر میرے بھائی موجود ہے، ان کے منہ کے اندر مسواک ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اشارہ کیا۔ اماں فرماتی ہیں میں نے وہ مسواک لے کر اللہ کے پیغمبر کو دینا چاہی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ عائشہ، ابھی میری حالت ایسی ہے کہ میں نہ بول سکتا ہوں، نہ کچھ کھا سکتا ہوں، نہ چبا سکتا ہوں، اس مسواک کو اپنے منہ کے اندر دے کر اس کو نرم کر لے۔ اماں فرماتی ہیں میں نے اس مسواک کو چبا کر نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد میں جب اٹھنے لگی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ کدھر جاتی ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اس کو دھونے کے لیے جا رہی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ عائشہ اس کو دھونا نہیں ہے، بلکہ اس مسواک کو مجھے دے دے، میں اپنے منہ کے اندر اس مسواک کو چبانا چاہتا ہوں، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیوی دا جھوٹا پی لئیے تے بندہ رن مرید نہیں بندا۔ بیوی دا جھوٹا پی لئیے تے کوئی قباحت نہیں۔ اے محبت دی نشانیاں نے، اے تے الفت دی نشانیاں نے، اے تے پیار دی نشانیاں نے۔ اس واسطے اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منہ کے اندر اس مسواک کو چبایا، اور اماں فرماتی ہیں دنیا سے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کھانا میرا جھوٹا تھا، آخری کھانا میرا جھوٹا تھا۔ اور اماں فرماتی ہیں پانچویں خصوصیت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کافروں نے، جب منافقوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی تو گواہی دینے کے لیے میرا رب زمین پر آیا، گواہی دینے کے لیے۔ جی ہاں، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، میری گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ یوسف علیہ السلام، جی ہاں، زلیخا نے اپنے جال کے اندر پھنسا لیا ہے، کمرے کے اندر بند ہے، کمرے کے اندر بند ہے، کمرے کے اندر بند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جان چھڑا رہے ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے اس عورت سے میں اپنا پیچھا چھڑا لوں، لیکن وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ جب اس عورت نے دیکھا اللہ کا پیغمبر میرے ہاتھوں میں آنا والا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اے موسیٰ پیغمبر دوڑ لگا۔ جی ہاں، دروازوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کام دوڑ لگانا ہے، اور میں اللہ رب العزت کا کام ہے دروازوں کو کھول دینا۔ اے میرا یوسف پیغمبر تو تو بڑی عظمت والا ہے، تو تو بڑی شان والا ہے، تو تو بڑے مقام والا ہے، اس لیے دوڑ لگا، یہاں سے نکل جا۔ اللہ رب العزت نے کہ پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اور جب وہاں سے نکلنے لگے اس ظالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑا اور پکڑ کر کھینچا، وہ کرتا پھٹ گیا، اور فوراً اللہ رب العزت
العزت نے قرآن پاک کے اندر گواہی دے دی. جب کرتا پھٹا حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے. جیاں اب میدان لگ گیا ہے, اب فیصلہ ہونے لگا ہے, عزیز مصر آ گیا ہے, فیصلہ ہونے لگا ہے. بتاؤ کس کی غلطی ہے, کس کی غلطی ہے, اب بتاؤ کس کی غلطی ہے. اب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی, اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. اللہ رب العزت نے اسی خاندان میں سے ایک بچے کو بولنے کی آواز عطا کر دی. ایک بچے کو اللہ نے بولنے کی قوت عطا کی, طاقت عطا کی. اب وہ بچہ بولا اور بول کر کہنے لگا, کیا کہنے لگا؟ قالا ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی. وہ بچہ بول کر کہنے لگا, او عزیز مصر, تم نے اس بندے, اللہ کے بندے پر الزام لگایا ہے, اس کا قصور نہیں ہے. دیکھو اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر قصور اس عورت کا ہے. جب دیکھا گیا تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیاب کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت عطا فرما دی, عظمت عطا فرما دی. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے. آگے چلے, بی بی مریم آتی ہے, حضرت مریم علیہ السلام آتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کر دی. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی. لوگ, اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے فرمایا, اس بچے کو لے کر اپنے حجرے سے نکل اور لوگوں کے درمیان آ جا. جب لوگوں کے پاس حضرت مریم علیہ السلام آتی ہیں, جب آئی ہیں تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگ کہنے لگے, اے مریم یہ کیا ہے, یہ مریم کیا ہے؟ حضرت مریم خاموش ہے, جواب نہیں دے رہی. کیوں جواب نہیں دے رہی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا, او میری بندی تو نے بولنا نہیں, بس اتنا کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے. یہ بچہ بولے گا, تیرا کا اشارہ, اس بچے کی طرف تیرا اشارہ کرنا ہے, اور اس بچے کو بولنے کی طاقت میں اللہ رب العزت نے دوں گا. اللہ رب العزت حضرت مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ, حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے, کہنے لگے, قالا انی عبداللہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتابی وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کر دی. کس کی زبان سے؟ اس بچے کی زبان سے. اماں فرماتی ہے, جب منافقوں نے, جب کافروں نے میرے اوپر الزام لگایا تو گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے. حضرت علی بھی خاموش ہے, حضرت عثمان بھی خاموش ہے, باقی صحابہ بھی خاموش ہے. ایک مرد کلندر کھڑا ہوا, ایک مرد